بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کیا 2024 کا رمضان آخری رمضان ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو آنے والے ہر قسم کے فتنوں کے بارے میں آگاہ فرمایا اور آخری رمضان کا بھی بتایا۔ کیا یہ آخری رمضان ہے؟ بہت سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اور سب سے بڑی نشانی کیا بتائی گئی؟ محترم دوستو، ماہ رمضان امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے۔ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارک میں پروردگار کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فراخی رزق اور جنت میں داخل ہونے کے لیے اور جہنم سے نجات حاصل کرنے کے لیے کی جانے والی کاوشوں کا مہینہ ہے۔ آخری کتاب و شریعت کے نزول کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی بشارت بھی دے دی گئی۔ امت مسلمہ پر نازل ہونے والے اس انعام و اکرام کی خوشی اور شکرانے کے طور پر مسلمانوں پر ایک ماہ کے روزے رکھ کر اضافی عبادت کا تحفہ ملا، اور پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ سے وضاحت ہو رہی ہے کہ مسلمانوں سے پہلے بھی دیگر امتوں پر روزے فرض قرار دیے گئے تھے، تاکہ وہ تقویٰ اور اعلیٰ درجات پر فائز ہو سکیں۔ رمضان المبارک کی اہمیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے بہت واضح ہو رہی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر معلوم ہو جائے کہ رمضان کی کیا اہمیت ہے تو امت تمنا کرے کہ سارا سال روزے ہی رہیں۔ یہ مقدس مہینہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ذکر و فکر، تسبیح کثیر، تلاوت و نوافل اور صدقہ و خیرات کا باعث ہے۔ اس مہینے کو پا کر دنیا کے ہر مسلمان اپنے اپنے ایمان اور تقوی کے مطابق جسم کو لے کر اپنی روح اور جسم کو تقویت کا سامان فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ کہ روزہ گناہوں کی ڈھال ہے، اس حدیث مبارکہ سے صاف واضح ہے کہ روزہ دار صرف اپنے آپ کو کھانے پینے سے ہی نہیں روکتا، بلکہ روزہ دار کی فحش گوئی، بےہودگی، لڑائی جھگڑا اور گالی گلوچ سے پرہیز کرنے سے اجتناب کا بھی حکم ملتا ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ روزہ دار کو پیش آ جائے تو وہ اپنے مد مقابل کو صرف اتنا ہی کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، اور وہ ایک بہت بڑی معاشرتی برائی سے بچ جائے گا، کیونکہ ایک طرف اگر نیک عمل کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے تو دوسری طرف برائیوں کا گناہ بھی بہت زیادہ ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ جو شخص صاحب مال نہ ہو وہ مفلس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا وہ شخص مفلس ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ جیسے اعمال اپنے ساتھ لے کر آئے گا، لیکن اس کے ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا یا کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا، تو اس کی نیکیاں مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی، اور اگر اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس مظلوم کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ اسی طرح سے روزے کی فضیلت کے حوالے سے حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت سال کے آغاز ہی سے اگلے سال تک رمضان المبارک کے لیے سجا سنوار دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں سے حور عین پر پھیل جاتی ہے۔ پھر پس وہ حورین یہ دعا مانگتی ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی، ہمارے لیے اپنے بندوں میں ایسے شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہم ان سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ محترم دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ہر آنے والے فتنے کے بارے میں خبردار کیا، بلکہ مستقبل میں رونما ہونے والے واقعات کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ خاص کر ظہور امام مہدی اور خروج دجال سے متعلق واقعات کو تفصیلاً بیان کیا ہے، یہاں تک کہ حق و باطل کے ان دونوں اماموں کی ظہور و خروج سے خصوصی طور سے بیان کی ہے، تاکہ کسی ان پڑھ جاہل مسلمان کو بھی حق و باطل کی پہچان میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے۔ اسی طرح حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور سے متعلق
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں اصلاح کا یہ طریقہ چل رہا ہے کہ وہ اس کے متعلق نشانیوں کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں تاکہ حضرت امام مہدی کے ظہور کے وقت حق و باطل کے درمیان ہونے والی مارکہ آرائی میں وہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں اور باطل ان کو دھوکہ نہ دے سکیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل قریب ترین نشانیوں میں سے ایک نشانی رمضان المبارک میں ایک زوردار آواز سنائی دینا ہے، چاہے وہ چیخ کی صورت میں ہو یا دھماکے کی صورت میں ہو۔ نصف رمضان کی رات یعنی 15ویں شب کو یہ واقعہ پیش آئے گا اور جمعہ کی شب ہو۔ اس طرح جس رمضان میں سورج گرہن کا ہونا، آسمان پر ستون کی مانند کسی چیز کا روشن ہونا، اور سب سے بڑھ کر اس رمضان میں ملک شام میں مسلمانوں کا قتل عام کرنا وغیرہ شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں ایک زبردست آواز آئے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آواز رمضان کے اول میں ہوگی، درمیان میں یا پھر آخر میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نصف رمضان میں۔ جب نصف رمضان میں جمعہ کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور 70,000 لوگ اندھے ہو جائیں گے اور 70,000 لوگ بہرے ہو جائیں گے۔ ایک اور روایت کے مطابق 70,000 لوگ اپنا رستہ بھٹک جائیں گے اور 70,000 لڑکیوں کی وقارت زائل ہو جائے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ علیہ اجمعین نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کی امت میں سے اس آواز سے کون محفوظ رہے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس وقت اپنے گھروں میں رہے اور سجدے میں گر کر پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور آواز آئے گی۔ پہلی آواز ابراہیم علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز شیطان کی ہوگی۔ پھر فرمایا کہ واقعات کی ترتیب یہ ہوگی کہ آواز رمضان میں ہوگی۔ دراصل جنگ کی گرج یا شور شرابہ ہوگا جو کہ شوال کے مہینے میں ہوگی، اور ذی قعد میں قبائل عرب بغاوت کریں گے اور ذی الحج میں حاجیوں کو لوٹا دیا جائے گا۔ محرم کا مہینہ ابتدائی حصہ میری امت کے لیے آزمائش ہے، اس کا آخری حصہ میری امت کے لیے نجات ہے۔ اس دن وہ سواری بما کجاوے کے جس پر سوار ہو کر مسلمان نجات پائے گا، اس کے لیے ایک لال سے زیادہ قیمت والے اس مکان سے بہتر ہوگی جہاں کھیل و تفریح کا سامان ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں ایک آواز سنائی دے گی، شوال میں شور شرابہ ہوگا اور ذی القعد میں قبائل کی باہمی کشمکش۔ اس سال حاجیوں کو لوٹایا جائے گا اور منع میں بڑا کشت و خون ہوگا، بہت سے لوگ قتل کیے جائیں گے۔ وہاں اس وقت خون ریزی ہوگی جب وہ جمرہ عقبہ میں ہوں گے، اور محرم میں ایک ندا دینے والا آسمان سے ندا دے گا کہ جان لو یہ مہدی اللہ کا خلیفہ ہے، اس کی سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں چیخ سنائی دے گی تو شوال میں شور شرابہ ہوگا اور ذی الحج میں قبائل کی بغاوت ہوگی اور ذی الحجہ میں خون، اور محرم کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چیز کیسی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 15 رمضان المبارک کی رات کو دھماکہ ہوگا جو سونے والے کو بیدار کر دے گا، کھڑا ہونے والے کو بٹھا دے گا۔ شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے جمعہ کی رات کو نکل آئیں گی۔ اس سال زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ جب تم جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے اپنے گھر میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا اور اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا اور یہ پڑھنا کہ اللہ پاک ہے اور وہ ذات جو نقائص سے پاک ہے، تو جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ 2 نشانیاں ہیں جو زمین اور آسمان کی تخلیق سے لے کر آج تک نظر نہیں آئیں۔ پہلی رمضان المبارک کی رات چاند گرہن لگے گا اور دوسری 15 رمضان کو سورج گرہن لگے گا۔ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے ایسا نہیں ہوا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ سورج گرہن ہمیشہ چاند کی شروع کی تاریخوں میں اور چاند گرہن ہمیشہ ایام 20 یعنی 13، 14 اور 15 کی تاریخوں کو ہوتا ہے، لیکن ظہور مہدی سے قبل
رمضان میں یہ ترتیب بدل دی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو قیامت سے پہلے ایک رمضان آئے گا جس میں ایک ایسی آواز آئے گی اور دنیا میں کوئی نہیں جان سکے گا کہ یہ آواز کہاں سے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر رمضان میں ایسی آواز سنائی دے جس کا کوئی کھوج نہ لگا سکتا ہو تو پھر ایک سال کا رزق اپنے گھروں میں سمیٹ کر رکھ لینا۔ حضرت سیدنا جابر بن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میری امت میں ایک جماعت یوم قیامت تک سر بلندی اسلام کے لیے، حق کے لیے برسر پیکار رہے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین کی ایک ایسی جماعت قیامت کے دن تک زندہ رہے گی۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا کہ وہ کون سا عمل ہے جسے موت کے وقت ملک الموت انسان کی تعظیم کرتے ہیں اور اس کی روح سکون سے قبض کرتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، وہ 3 عمل یہ ہیں کہ جو انسان یہ 3 عمل کرتا رہتا ہے تو فرشتہ موت کے وقت اس کی تعظیم کرتا ہے اور یوں اپنے خالق حقیقی سے جا ملتا ہے کہ وہ پرسکون انداز سے اس کی روح قبض کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وقت وصال قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو موت کی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی؟ تو فرشتے نے کہا جی ہاں کرنی پڑے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت اگر ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گی تو موت کے وقت اس کا ایک پاؤں دنیا میں اور دوسرا پاؤں جنت میں ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کو جنت میں داخل ہونے سے اس کی موت کے سوا کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کا وقت قریب تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پانی کا ایک پیالہ رکھا گیا تھا جس میں پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں اپنا ہاتھ ڈبوتے، اپنے چہرہ مبارک پر پھیرتے اور یوں فرماتے، اے اللہ موت کی سختی دور کرنے کے ساتھ میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کی سختی سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنی موت کی اور فکر آخرت کی توفیق عطا فرمائے۔